بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے عاشقو، آج آپ لوگوں کو ایک محبت کی بات بتاؤں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت مبارکہ کے اعلان مبارک سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ ایک دن میرا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا لین دین تھا، تو میں نے کچھ بقایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا، یعنی کوئی خرید و فروخت کی ہوگی، کچھ مال یا پیسے بچے ہوں گے میرے نبی کے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو تو میں آپ کے پاس ابھی لے کے آتا ہوں۔ حضرت ابو حمزہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابو حمزہ، کہ میں جب گیا تو مجھے وہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی آپ کا مال، آپ کا بقایا لے کے آتا ہوں۔ تو جب کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو جس جگہ میں نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن پہلے وعدہ کر کے گیا تھا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوں، میں یہیں آپ کا بقایا لے کے آتا ہوں، تو کہتے ہیں دیکھا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تشریف فرما تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تبسم تھا ہونٹوں پہ اور مسکرا کے فرمایا، اے عبداللہ بن ابو حمزہ، آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ اب دیکھو میرے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا ابھی اعلان نہیں فرمایا، لیکن ایسے تو نہ مکے کے کافروں نے جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 40 سال کی زندگانی مبارکہ گزاری، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی کے اندر معاملات جو انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کو کر کے، ان کو نبھا کے دکھایا کہ کس طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبتیں دیکھیں تو جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، تو پھر سب کو یہ کہنا پڑ گیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کیونکہ جب 40 سالہ زندگی میں ان لوگوں نے دیکھا کہ اس ہستی نے کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو پھر وہ سب پکار اٹھے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وعدہ وفائی جو ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، چونکہ جب نبی اعلان نبوت فرماتا ہے، رسالت لے کے اللہ کے فضل سے آتے ہیں، اس کے بعد شریعت مطہرہ بنتی ہے، ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی ہے، لیکن ابھی تو میرے نبی نے اعلان بھی نہ فرمایا تھا، لیکن دیکھو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کتنا پیار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک ایک اپنے اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاروبار تجارت کرتے تھے، کہ اس نے کہا میں آپ کا بقایا لے کے آتا ہوں، اور حضور 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے۔ پھر بات ہے جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ اسلام کیسے نہ قبول کرتے، دیکھ چکے تھے کہ جو نبی اعلان نبوت سے پہلے اپنی وعدوں میں اس طرح وفا کر رہے ہیں، وہ واقعہ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آؤ آج ہم بھی اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت جو وعدہ وفائی والی ہے، اگر کسی سے وعدہ کرتے ہو، کسی سے کوئی رشتہ بناتے ہو، تو میرے پیارے بھائی اس رشتے کی لاج رکھو، اس وعدے کی وفا کرو۔ جب تم کرو گے، اجر تجھے سنت مصطفیٰ کا ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے۔ ارے میرے پیارے بھائی، اتنے بڑے اجر سے محروم نہ رہ، اس اجر کو حاصل کرنے کی
کوشش کر، وعدہ وفائی کر، اپنے نبی کی اس محبت کو اپنے سینے میں سمولے جو میرے نبی نے کر کے دکھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔